پروگرام ہے کے سلسلے سے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ارض مقدس مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے. یہ ارض مقدس مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے. ہے دنیا کی عقیدت اور اپنا بھی یقین ہے، جو شے مدینہ میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. جس آنکھ نے گنبد خضرا کا نہ کیا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں آنکھ نہیں ہے. اتنا بھی کوئی اللہ کا محبوب نہ ہوگا، تیری صورت بھی حسین ہے، تیری سیرت بھی حسین ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب آواز نہیں آ رہی، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صاحب صدر گرامی قدر میرے معزز سامعین، معززین علاقہ، تمام وہ حضرات جو آج محفل حمد و نعت کی اللہ کے رسول کی محبت کی نسبت سے زینت بننے والے، اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے. اس خوبصورت مجلس کا انعقاد اور اس مقدس عنوان کے ساتھ جتنے حضرات دامے درمے سخنے قدمے ہم سب کو اس مجلس میں اکٹھا کرنے کے سبب بنے، اللہ جل جلالہ انہیں دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے. جس نے بھی جتنا حصہ ڈالا، جو چل کے یہاں اس مجلس میں آ گئے، جس مجلس کے اختتام پہ یہاں کی حاضری لگانے والے وہ فرشتے جب اللہ جل جلالہ کے ہاں کارگزاری سنانے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے جو سوال، یہ لوگ بیٹھے کیا کر رہے تھے، کس عنوان سے بیٹھے تھے، کیا مانگنا چاہتے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے، مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، اللہ جل جلالہ کی بھیجی ہوئی وہ مخلوق وہ یہاں کی پوری کارگزاری عرض کرتی ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے آج اس مجلس میں آئے تھے میں نے ان سب کے سوالوں کو پورا کر دیا ہے، جو مانگا ہے وہ دے دیا ہے، جس سے پناہ مانگی ہے اس سے بچا لیا ہے، جو سوال کیے ہیں میں نے دے دیے ہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ جل شانہ کے وہ کارگزاری سنانے والے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جو اپنی غرض لے کر آیا، اپنا مقصد لے کر آیا، اپنی نیت سے آیا، ان کی نیت ان اہل اللہ کے ساتھ مل بیٹھنے کی نہ تھی، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، اپنی ڈیوٹی کی خاطر آئے تھے، اپنے مقصد لے کر آئے تھے. اللہ جی اللہ آپ نے فرما دیا ہم نے سب کو معاف کر دیا، تو وہ بھی تو انہی میں تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک حدیث قدسی کی صورت میں کہ جو اللہ فرماتے ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، آج جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا نا میں ان کو بھی کبھی محروم نہیں بناؤں گا. آپ کی یہ محفل اور مجلس اتنی باعث برکت ہے، جس غرض سے بھی آنے والا ہو فی الوقت یہاں پہ اس کی اس سعادت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ یہاں سے باہر نکلے اور اس سعادت کو چھوڑتا ہوا چلا جائے. اللہ ہمیں اس سعادت کو اپنے پاس برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آج اس مجلس میں شریک ہونے کے بعد جو ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ لا یشقی بہم جلیسہم، یہ حفاظ، یہ علماء، یہ قراء، یہ اہل اللہ، یہ اہل دین، یہ عشاق رسول، یہ مداح صحابہ، یہ مداح رسول، ان کے ساتھ جو میری آج آپ کی تھوڑی دیر کی یہ نشست ہو جائے اور اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، آپ کو بھی،
ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت ہوگی، لیکن اس سعادت کو برقرار رکھنا وہ میری آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یوں اس سعادت کو لے کے یہاں گیٹ سے باہر نہ نکلیں اور سب کچھ ضائع کر کے چلے جائیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں ایک ہی عنوان سے عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ ہم تلک یہ دین، یہ کلمہ، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ نبی کا فرمان ویسے ہی نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک محنت کار فرما ہے۔ ہمیں ماں کی گودوں میں کلمہ مل گیا، ہمیں ایمان والے گھروں میں ولادت مل گئی، ہمیں ماں باپ کی گود ایمان والی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سعادت سے سرفراز فرمایا، لیکن اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں، اور خصوصاً وہ قربانیاں، صرف ایک منظر پیش کروں گا کہ ہم ان لوگوں کو نہ بھولیں جن کے صدقے میں اور آپ آج ایمان کی سعادت سے سرفراز ہوئے بیٹھے ہیں، جن کے صدقے آج میں اور آپ محمد مصطفیٰ کے امتی بنے بیٹھے ہیں، جن کے صدقے آج ہم اہل القرآن کے عنوان سے بیٹھے ہیں، جن کے صدقے آج ہم اپنے رب اور اپنے نبی کے حمد و ثنا اور نعت خوانی کی صورت میں بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے جو قربانی ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ ہماری طرف سے ان پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بس ایک واقعے کی طرف، سیرت مطہرہ کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے جانثاروں کا، کہ ایک وہ وقت ہے کہ پورے کا پورا کفر آج ریاست مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو ہے۔ پوری دنیا کفر جو اس زمانے میں جتنی میسر ہو سکتی تھی، اور اس وقت کے ریاست مدینہ کا جو تصور ہے، ہمارے اپنی اسٹیٹ پاکستان کا وہ نعرہ نہیں ہے، حقیقت ریاست مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ ان کے جانثاروں کا ایک حلقہ ہے۔ ابھی اسلام کا یہ پودا نوزائیدہ ہے، لیکن اس پودے کو ایک ثمر آور درخت بننے سے پہلے دنیا کفر کی اس وقت سے کوشش ہے کہ ہم اس درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دیں۔ یہ کلمہ، یہ دین، یہ محنت، یہ قرآن، یہ سیرت، یہ صحابہ کی زندگیاں مخلوق تک نہ پہنچ سکیں۔ پوری دنیا کا کفر حملہ آور ہو کے مدینہ پہ چڑھائی کا اعلان کرتا ہے۔ 10,000 سے کہیں زیادہ کفار کی فوج جمع ہوتی ہے۔ جو آج کی نیٹو کا عنوان ہے وہ اس وقت غزوہ خندق کا عنوان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک گزارش رہے گی، جب بھی نام نامی آئے اپنے حبیب کا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ بھائیو، ہم آج اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے نبی علیہ السلام پہ درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اللہ کے لیے جن کی محبت کے صدقے بیٹھے ہوں، جن کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہوں، جن کے تعلق میں بیٹھے ہوں، جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کفار مدینہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور پورے قبائل عرب اپنے پورے جتھوں جماعتوں کے ساتھ ایمان والوں کی بے خونی کرنے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ کا منظر ہے، ایک طرف بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی ہیں، اندر کے دشمن بھی ہیں اور باہر کے دشمن بھی ہیں۔
ذرا سیرت مطہرہ کا یہ عنوان، سورہ احزاب کا یہ تذکرہ ہر ایمان والے کو پڑھ لینا چاہیے آج کے ان حالات میں، کہ جیسے آج پورا کفر ایمان پہ حملہ آور ہے، ایک وقت وہ بھی تھا، لیکن اس وقت بھی حملہ کرنے والے ناکام تھے، آج بھی انشاءاللہ ناکام رہے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کافر آ رہے ہیں، حملہ آور ہونے کو ہیں، اور وہ تمام جزیرت العرب میں گھوم کے پوری کافرانہ قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اکٹھے ہم پہ حملہ آور ہونے کو آئے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے غلاموں کا اجتماع فرما لیتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے۔ اس مشورے میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میاں یہ چاہت کی بات ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ حالات زندگی دیکھیں۔ علماء نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سیدنا سلمان فارسی کو قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ عرب کے نہیں ہیں، یہ فارس کے ہیں، یہ عرب کے نہیں ہیں، یہ ایران کے ہیں، یہ وہ وہاں عرب میں کوئی اسلام کے نام سے واقف بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 350 سال کی لمبی زندگی اللہ نے نصیب فرماتے سلمان فارسی کو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں قبول فرمایا۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ اپنے گھر کا ابو لہب محروم ہے، اپنے شہر کا عتبہ شیبہ محروم ہے، لیکن ایک عجم سے چلنے والا 350 سال کی لمبی زندگی پانے والا، 350 سال میں علماء کا اختلاف ہو، 250 سال میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ متفق علیہ ہے کہ 250 سال سلمان فارسی کی زندگی رہی نہ، اتفاقی طور پہ انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، مدینہ کے اندر بھی صورتحال یوں ہے، بنو قریظہ کے یہودی ہیں جن پر کوئی اعتماد نہیں اگرچہ کہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اپنی حفاظت کے لیے ایک خندق کھود لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان فارسی کا یہ مشورہ قبول فرماتے ہیں، اللہ مجھے آپ سب کو وہ جبل صلعہ کی حاضری نصیب فرما دیں، وہ مساجد سبعہ کی زیارت نصیب فرما دیں، وہ مسجد فتح جو میرے نبی علیہ السلام کا اس جگہ مورچہ تھا اللہ اس کی زیارت نصیب فرما دے۔ جتنے بیٹھے ہیں آج نبی کے تذکرے کے صدقے اللہ میری آپ کی حاضریاں مقدر فرما دے۔ وہ میرے نبی کے مشاہد ہیں، وہ ان کے ساتھ میرا ایمان وابستہ ہے، وہاں میرے ایمان کو جلا ملتی ہے، وہاں یہ واقعات پڑھ کے جائیں انشاءاللہ العزیز ایمان کی بڑھوتری ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ قبول فرمایا، خندق کی ترتیب ہو گئی، بہت مختصر سا وقت ہے۔ خندق کھودنے کو مہاجرین و انصار ہی نہیں، خود میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، آپ بنفس نفیس، حضرات صحابہ کی گواہی ہے، نبی علیہ السلام کی جسم کے اوپر کی چادر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کثیر الشعر ہے، آپ کے سینے پہ بال زیادہ ہے، بدن پہ بال ہے، لیکن ہم نے دیکھا اس خندق کے کھودتے ہوئے، نبی علیہ السلام کو وہاں خندق کھودتے ہوئے، نبی علیہ السلام کو خندق سے مٹی باہر لاتے ہوئے، کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بھی وہ خندق کی مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ محنتیں دیکھیں، میاں یہ کلمہ مجھ تک مفت میں نہیں پہنچا، میرے آپ کے حبیب نہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حبیبہ تجھے پیدا نہ کرتا ہوتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ کائنات بناتا، نہ چاند سورج بناتا، میں نے تجھے بھیجنا تھا، اس لیے سارا نظام سجایا ہے۔ وہ سارا نظام جس کے لیے سجا وہ آج میرے تک آپ تک کلمہ پہنچانے کے لیے بنفس نفیس وہ خندق کی کھدائی میں شریک ہے۔ مٹی اٹھا رہے ہیں، کدالیں لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بڑا مشکل کام تھا، سخت سردی کا موسم تھا، اتنی خندق کھودنی تھی، وقت بڑا مختصر تھا، دشمن سر پہ آن پہنچ رہا ہے۔ اب اپنی حفاظت کے لیے اس خندق کو مکمل کرنا ہے۔ 3 میل کا ایریا ہے جس میں خندق کھودے گی۔ کوئی شاور نہیں ہے، کوئی بلڈوزر نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، حضرات صحابہ کی ایمانی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ حضرات صحابہ کی ایمانی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے حضرات صحابہ بھی اور میرے حبیب بھی، حبیب کبریا بھی، ایک دوسرے کے حوصلہ بڑھانے کے لیے کبھی صحابہ کی طرف سے آواز آتی ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پہ یہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے ہم دین کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اور صحابہ کی آواز، اور جانے صحابہ کی آواز، دین کو بھول جانے والوں، کلمے کی دعوت کو بھول جانے والوں، میں نے عرض کیا سنو، یہ کلمہ مجھ تک مفت نہیں پہنچا، میں ماں کی گود میں کلمہ پانے والا، اس کلمے میں میرا کچھ نہیں لگا، پیچھے بہت کچھ لگا ہے۔ حبیب کبریا کی محنتیں لگی ہیں، انصار و مہاجرین کی محنتیں لگی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، صحابہ آگے خندق کھودتے کھودتے، یا رسول اللہ وہ خندق میں چٹان آ گئی، ہم سے نہ ٹوٹے وہ چٹان، ہم سے نہ ٹوٹے وہ چٹان۔ اور صحابہ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم سے وہ گودال نہ ٹوٹے، وہ چٹان نہ ٹوٹے، ہم تھک ہار کے پیٹ پہ ہمارے پتھر باندھے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں 3 دن ہو چکے تھے کہ ہم میں سے کسی نے بھی کوئی لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ 3 دن اس دین کی خاطر میں نے کیا کیا، میں کتنا بھوکا رہا، میں کتنے دین کی دعوت کے راستے میں چلا، میں نے کتنی گالیاں سنی، میں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آگے ساتھی یا رسول اللہ وہ چٹان آگے ٹوٹے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آ رہا ہوں، آپ آئے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ، لمبا واقعہ ہے میں سارا بیان نہیں کرتا، صرف اس عنوان سے اس کلمے کے پیچھے جو آج میں اور آپ کلمے کی سعادت سے سرفراز بیٹھے ہیں، پیچھے محنت کس کی ہے اور کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو کدال اٹھی، ہتھوڑا اٹھا چٹان پہ لگنے کو، کپڑا سرکا، میں نے نبی کے پیٹ پہ دیکھا کہ پتھر باندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون جس کے بارے میں اللہ فرماوے تو چاہے تو پہاڑوں کو سونے کا بنا کے تیرے ساتھ چلا دے، اس دین کی محنت ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں وہ چٹان جو ٹوٹی وہ لمبا واقعہ ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں سیدھا اپنے گھر آیا، گھر والی سے پوچھا اللہ کی بندی میں نے نبی علیہ السلام کی حالت دیکھی، پیٹ میں پتھر بندھے ہیں، کچھ ہے گھر میں۔ گھر والی نے عرض کیا حضور ایک بکری کا بچہ بندہ ہے، کچھ یہ تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو تو پیس بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، پھر جو بنے میں ابھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ گھر والی نے بھی کہا ہاں، لیکن نبی علیہ السلام کے کان میں جا کے کہنا تھوڑا سا کھانا ہے یا رسول اللہ، وہ تیار ہو رہا ہے تشریف لے آئے، وہ تیار ہو رہا ہے تشریف لے آئے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، آگے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ 1 یا 2 آدمی اور اپنے ساتھ لے آئیے اور تناول فرما لیجئے۔ حضرت جابر کی بات سنتے نبی علیہ السلام، بخاری شریف میں آتا ہے،
آپ نے کھڑے ہو کے انصار و مہاجرین میں 1500 کی تعداد ہے اس وقت وہاں حاضرین کی. آپ نے فرمایا سنو، جابر نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے، سارے کے سارے کھانا کھانے چلو. اللہ اکبر. سیدنا جابر فرماتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، کھانا تو 3 آدمیوں کا زیادہ سے زیادہ اور 1500 آدمیوں میں اعلان ہو چکا، میں کیسے پورا کروں گا؟ فرماتے ہیں میں دوڑنے لگا گھر کی طرف، گھر والی کو بتلا دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر آٹا پکانا نہیں، ہنڈیا سے ڈھکن اٹھانا نہیں جب تک کہ میں نہ پہنچوں. میں گھر آیا، گھر والی سے کہا اللہ کی بندی ہمارا انتظام اتنا، نبی علیہ السلام نے 1500 صحابہ میں اعلان کر دیا. اللہ اکبر. اللہ آج ہمارے گھر والیوں کو بھی یہ ایمان و یقین نصیب فرمائے. جب تک یہ دونوں پیے ایمان والے ایمان پہ استحکامت نہیں رکھیں گے، ایمان کی دعوت نہیں چل سکتی. ہمارا گھر بھی، گھر کے یہ افراد، یہ ذمہ دار بھی، گھر والیاں بھی، گھر والے بھی، جب دونوں متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ اس کلمے کو پوری دنیا میں پھر غالب فرمائے گا انشاءاللہ، جیسے صحابہ کے دور میں ہوا. گھر والی نے اپنے گھر والے سیدنا جابر سے پوچھا آپ نے بتلا دیا تھا کہ کھانا اتنا ہے؟ آپ نے بتلا دیا کھانا اتنا ہے؟ ہاں میں نے تو عرض کر دیا تھا. یا رسول اللہ آپ آ جائیے گا، 1-2 افراد اور لے آئیے گا ساتھ. قربان جائیں رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا جابر کی گھر والی پر، فرمانے لگی میرے سرتاج اب نہ تیرا فکر نہ میرا فکر، اب جانے رسول اللہ اور ان کے مہمان جان رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ یقین ہے، میرے نبی کا بھی ارشاد ہے دنیا کا کچا پکا گھر کوئی باقی نہیں رہے گا جہاں میں مجھ محمد کا کلمہ نہیں پہنچے گا. پہنچے گا انشاءاللہ، ضرور پہنچے گا. نہ امریکہ رہے گا، نہ روس رہے گا، نہ برطانیہ رہے گا، نہ کچھ رہے گا. جتنے دن دناتی قوتیں ہیں اللہ ان سب کو آخر کار ذلیل کرے گا انشاءاللہ. لیکن شرط وہ ہے، حضرات صحابہ انصار مہاجرین کی طرز پہ تو آؤ، اس محنت کو قبول تو کرو، اس مشقت کو اپنے سر تو لو، اس دعوت کے لیے اپنے گھروں کو تو چھوڑو، خندق کھودنے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرو، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش تو کرو. جب تک ہم آج حضرات صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں آتے اس وقت تک یہ دین، یہ کلمہ پوری دنیا کے کچے پکے گھر تک نہیں پہنچے گا. پہنچے گا ضرور. اور میرے نبی کا وہ منظر ہے، اور سر پہ کسی نے مٹی ڈالی، چہرے پہ ڈالی، گھر آئے، بیٹا سر دھو رہا ہے، بچی آپ کی سر دھو رہی ہے، رو رہی ہے. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ابا آپ نے کس کو مارا، کس کو گالی دی، کس کا دل دکھایا، کس کا مال کھایا، کس کے مال کو ہڑپ کیا؟ آپ کے سر پہ یہ گندگی ڈالنے والے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا رو نہیں، آج یہ مٹی ڈال رہے ہیں، ایک وقت آئے گا تیرے ابا کا کلمہ اللہ دنیا کے کچے پکے گھر تک پہنچا کے چھوڑے گا. آج میرا آپ سے سوال اسی عنوان سے، بس یہی مختصر سی گزارش آپ سے، انشاءاللہ العزیز اپنے اللہ، اپنے نبی کے اصحاب کی محبت میں ہم اس دین کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کو تیار ہیں انشاءاللہ. جو لگانا پڑے لگائیں گے انشاءاللہ، تن من دھن لگائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کلمے کی محنت کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ سب کو اس کے لیے قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ.